اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو پورے پاکستان کے اندر، یا پھر میں کہوں گا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اور اصل میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قوم جو ہے بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا انہوں نے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ تو دیکھیے کہ جو وبا ہم پر مسلط ہے، اس کا ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا ہے۔ لیکن اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کیا ہے، اب یہ ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈرے نہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں، ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ حالانکہ جو پہلے بھی وبائیں آتی رہی ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں جو ہے وہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اس موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے۔ مطلب کیا کہ دعا کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ معافی مانگیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی بارگاہ میں جو ہے ہم جو ہے وہ معافی کے طلبگار بنیں، ہم اس کی بارگاہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیے کہ پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، لیکن جب عذاب آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو جب ان کو آثار نظر آئے رب کے عذاب کے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، قوم جو ہے وہ سجدے کے اندر پڑ گئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو جو ہے وہ واپس جو ہے